بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، آج سے ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کتاب کا نام ہے الہدایہ۔ سب سے پہلے تو اس کتاب کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ہے کیا۔ کتابیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ جو متن ہوتا ہے، دوسری کتاب وہ ہوتی ہے کہ جو شرح ہوتی ہے، تیسری کتاب وہ ہوتی ہے جس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ تو کنز الدقائق آپ نے کتاب سنی ہوگی، آپ نے پڑھی بھی ہوگی۔ تو کنز الدقائق یہ کتاب ہے متن والی کتاب، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے جو شرح اربعین نووی ہے کتاب پڑھی ہوگی آپ نے یا نہیں پڑھی ہوگی غالباً۔ تو شرح اربعین نووی وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی پہلے، اب نہیں پڑھائی جاتی۔ تو وہ بھی جو ہے وہ کتاب شمار ہوتی ہے کہ یہ شرح ہے، ٹھیک ہے۔ کنز الدقائق یہ متن ہے، شرح اربعین نووی یہ شرح ہے۔ تیسری کتاب وہ ہوتی ہے جو حاشیہ کہلاتا ہے، حاشیہ۔ جیسے بیضاوی شریف پر جو ہے، جلالین شریف پر حاشیہ ہوتا ہے، اس کا نام غالباً میرے ذہن میں فی الحال نہیں آ رہا، آ گیا تو عرض کروں گا۔ تو اس کو حاشیہ کا نام دیا جاتا ہے، کافی مشہور معروف حاشیہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ جی جی جی، حاشیہ ساوی، جی بالکل، حاشیہ ساوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتابیں تین طرح کی ہوتی ہیں، یا متن، یا جو ہے وہ شرح، یا جو ہے وہ حاشیہ۔ تو یہاں پر یہ جو کتاب ہے ہماری ہدایہ شریف، تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایہ متن ہے، شرح ہے، یا حاشیہ ہے؟ جی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، یہ جو ہدایہ شریف ہے یہ ہدایہ شریف شرح ہے۔ اس اس کے جو متن ہے نا، متن کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جامع صغیر، اس جامع صغیر کو جو ہے وہ جامع صغیر کے مسائل کو اس کتاب کے جو مصنف ہیں نا، علامہ علی بن ابو بکر مرغانی فرغانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ مرگیانی، تو ان کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے جامع صغیر جو امام محمد کی کتاب ہے، اسی طرح جو امام صاحب قدوری کی جو کتاب ہے قدوری، ان دونوں کتابوں کو آپس میں کیا کیا، ضم کیا۔ قدوری کے بھی مسائل کو لیا اور جامع صغیر کے بھی مسائل کو لیا، دونوں کے مسائل کو لے کر آپ نے ایک کتاب میں دونوں مسائل کو جمع کیا، شرح نہیں کی، وضاحت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ابواب بندی کی، یعنی ابواب بندی بنا کر پھر ان ابواب بندی کے حساب سے ان مسائل کو آپس میں ترتیب دیا اور ان کو مرتب کیا۔ پھر لوگوں نے جو ہے وہ آپ سے عرض کیا، التماس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کتاب کی جو ہے وہ آپ شرح کر دیں۔ تو پھر جب آپ علیہ رحمٰ نے اس کتاب کی شرح کی تو وہ شرح 80 جلدوں پر مشتمل تھی۔ کتنے جلدوں پر مشتمل تھی؟ 80 جلدوں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی کتاب بن گئی 80 جلدوں پر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ لوگ آئے، آپ کو عرض کی کہ حضرت اس کتاب کی آپ تقسیر مختصر کر دیں، اس کتاب کو، یہ کتاب کافی بڑی ہے، آپ کیا کریں، اس کو مختصر کر دیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو مختصر کیا اور اس کی تلخیص لکھی، جسے آج ہم جو ہے وہ ہدایہ کہتے ہیں اور ہدایہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایہ دراصل میں ان 80 جلدوں کی کیا ہے، تلخیص ہے، جی۔ تو اسی لیے، اور اس کا جو متن ہے، اس کے متن میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک قدوری شریف، دوسرا جو جو ہے وہ امام محمد کی کون سی کتاب ہے، جامع صغیر۔ تو جامع صغیر بھی جو ہے وہ اس کے اندر
اس کا متن ہوتی ہے اور اس کے اوپر متن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لکیر لگی ہوتی ہے۔ آپ ہدایہ پڑھیں گے نا تو ہدایہ کے اندر متن کے اوپر لکیر لگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس ہدایہ شریف میں کتابوں کے نام آتے ہیں ظاہر الروایہ۔ بسا اوقات اس کتاب کے اندر کئی جو ہے وہ اصطلاحات آتی ہیں۔ ظاہر الروایہ سنا ہے نام ظاہر الروایہ آپ نے؟ تو ظاہر الروایہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر الروایہ سے امام محمد علیہ رحمہ کی 6 کتابیں مراد ہیں: جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات اور مبسوط۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو امام صاحب ہدایہ ہیں انہوں نے جو 80 جلدوں پر کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا بدایت المبتدی۔ پھر بدایت المبتدی، تو ہدایہ جو ہے وہ بدایت المبتدی کی کیا ہے؟ شرح ہے۔ جی جی تلخیص ہے۔ جی جی ملتی ہیں سافٹ ویئر وغیرہ میں یہ، ہمارے پاک و ہند میں تو غالباً نہ ہوگی، بڑے جو ہیں شام وغیرہ تو وہاں پر غالباً مل جائیں گی، لیکن یہاں ہو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن سافٹ ویئر جو ہیں وہ سافٹ ویئر کے ذریعے مل جاتی ہیں، جیسے مکتبۃ الشاملہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا محترم، یہ سمجھ گئے آپ؟ اس ہدایہ کی کافی شروعات لکھی گئی ہیں۔ فتح القدیر بھی اس کتاب کی شرح ہے، عنایہ بھی اس کتاب کی شرح ہے، بنایا یہ بھی اس کتاب کی شرح ہے۔ ٹھیک ہے، کافی شروحات جو ہے وہ عربی، اردو، فارسی میں بھی جو ہے وہ غالباً لکھی گئی ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کے تھوڑے سے مسائل آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذہنوں کو، ہمارے فہموں کو وسیع فرمائے۔ چلیں 1 منٹ، یہ آپ کتاب البیوع کھول لیں، جو ہے وہ پھر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع، یہ کتاب البیوع ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم حاذا محذوف نکالیں گے، حاذا کتاب البیوع، یہ بیوع کا کتاب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بیوع کو جمع کیوں لایا گیا ہے؟ یہاں پر بیوع کو مفرد بھی لا سکتے تھے کہ کتاب البیع کہہ دیتے، بیوع جمع کیوں لایا؟ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جو کتاب ہے یہ، اس میں مختلف بے کی مختلف اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ بے جو ہے وہ بے فاسد ہو گئی، بے کی مختلف اقسام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ بے فاسد ہو گئی، بے باطل ہو گئی، اسی طرح مراحبہ وغیرہ وغیرہ، تو ساری قسمیں اس میں بیان کی گئی، اس لیے اس کو جو ہے وہ جمع لایا گیا کتاب البیوع۔ ٹھیک ہے، آگے لکیر جس پر لگی ہوئی ہے، اس لکیر سے جو ہے وہ اس کتاب کا متن شروع ہو رہا ہے، اور اس کال کے بعد آگے لکھا ہوا ہے القدوری فی مختصری، امام قدوری اپنی مختصر میں فرماتے ہیں، یعنی ان کی کتاب جو ہے نا مختصر، جس کو ہم قدوری کہتے ہیں، تو اس کا نام اصل میں مختصر قدوری۔ تو وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی، اذا کان بلفظ ماضی، بلفظ الماضی، ٹھیک ہے، یہ تسنیہ کا ہے، بلفظین تھا، تو فرماتے ہیں بے، جی جی اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، بے منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ جب یہ دونوں ماضی کے الفاظ ہوں۔ کون ماضی کے الفاظ ہوں؟ جی، ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے الفاظ ہوں، تب جو ہے وہ بے منعقد ہوگی۔
اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ماضی کے الفاظ نہ ہو تو بے منعقد ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی۔ جیسے مثل ان یقول احدہما بعت والآخر اشتریت، جیسے کہ کوئی بندہ کہے کہ، جیسے ان دونوں میں سے کوئی ایک کہے بعت، میں نے یہ چیز بیچی، والآخر اور دوسرا کہے اشتریت، میں نے یہ چیز کیا کی؟ خرید لی۔ تو اب بے تو اور اشترے تو یہ کون سے الفاظ ہیں؟ ماضی مضارع امر کے ہیں؟ کس کے ہیں یہ؟ جی دونوں ماضی کے ہیں۔ بے تو اشترے تو یہ دونوں ماضی کی متکلم کے صیغے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ بے منعقد ہو جائے گی۔ اب جو چیز اس نے بیچی ہے وہ اس چیز کا، جس نے خریدی ہے وہ مالک بن جائے گا، اور جس نے بیچی ہے اب اس کو اس کے پیسے دینا جو ہے وہ خریدنے والے خریدنے خریدنے والے کو کا اس کو پیسے دینا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے وجہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کا ماضی میں ہونا کیوں ضروری ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنشَاءٌ تصرف، ٹھیک ہے، لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنشَاءٌ تصرف، کیونکہ بے انشاء تصرف ہے۔ اگر اس کو ہم مضاف مضاف الیہ پڑھیں، لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنشَاءُ تصرف، کیونکہ بے تصرف کا انشاء ہے، والانشاء یعرف بالشرع، اور جو انشاء ہے وہ شرع کے ساتھ جو ہے وہ منعقد ہو جائے، معروف ہوتا ہے، پہچانا جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انشاء کا مطلب ہوتا ہے اس بات ما لم یکن، انشاء کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پہلے نہ تھی اب ہے، جیسے ایجاد، جی جی، عدم سے وجود میں لانا، اس کو جو ہے وہ انشاء کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ جو بے ہوتی ہے اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی مقصود ہوتی ہے، تو اور ماضی کے اندر بھی چونکہ یقین ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ ماضی، اس میں بے کے اندر دونوں ماضی کا ہونا ضروری ہے۔ اب بیان کرتے ہیں والموضوع للاخبار قد استعمل فیہ، جو ماضی کا صیغہ ہے وہ وضع کیا گیا ہے اخبار کے لیے، اخبار مطلب خبر دینے کے لیے، ماضی کا صیغہ وضع کیا گیا ہے خبر دینے کے لیے، لیکن کبھی کبھار وہ استعمال ہوتا ہے، مگر تحقیق استعمال ہوتا ہے یہ شرعی طور پر، استعمال ہوتا ہے یہ کبھی کبھار اس میں بھی، یعنی شرعن بھی کبھی کبھار یہ جو فعل ماضی ہے وہ شرعی طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو اس کو وضع اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خبر دے، ماضی کا صیغہ اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ خبر دیں، لیکن یہاں پر شرعی طور پر یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ ماضی کے لیے، یعنی اس بات معلوم یکن کے لیے، انشاء کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ نا ویسے اس کا جو اصل مقصد ہے نا وہ تو یہ ہے کہ وہ ماضی میں کسی شے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن بعد کا ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے نا وہ بے و اشترام میں جب دو عقد عاقدین جب عقد کرتے ہیں نا تو اس میں ان کی بات کو پختہ کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی شے کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے بھی۔ جی جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ ایک اعتراض واقع ہو سکتا ہے کہ اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے، اس سوال کو دفع کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی کہ بھائی آپ تو ماضی کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، تو آپ یہاں پر جو ہے وہ بے کیوں مراد لیتے ہیں؟ تو ان کو یہ جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ جواب دے دیا، تو فین عقید بھی، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ بے منعقد ہو جائے گی۔ ولا ينعقد بلفظین احدهما لفظ المستقبل بخلاف النکاح، اور منعقد نہیں ہوگی، بے منعقد نہیں ہوگی ایسے دو لفظوں کے ساتھ جن میں سے ایک فعل مستقبل کا ہو، یعنی فعل امر کا ہو، برخلاف نکاح کے،
نکاح میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماضی کا ہو اور ایک مضارع کا ہو، مضارع سے مراد امر، نکاح میں ہو سکتا ہو، لیکن بے میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے میں جلدی مراد ہوتی ہے، نکاح میں جلدی مراد نہیں ہوتی، بندہ اطمینان سے جو ہے وہ نکاح کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایک کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، اور دوسرا کرتا ہے، جیسے ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے نکاح کر، ٹھیک ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے نکاح کیا، تو یہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقد مر الفرق ہونا کا، اور فرق وہاں پر جو ہے وہ گزرا ہے۔ فرق یہ جو ہے وہ ہم نے جب کسی کو پڑھایا تھا تو وہاں پر عرض کیا تھا، یہی فرق جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہاں پر حقیقت کیا ہوتی ہے، جلدی جلدی ہوتی ہے وہاں پر، یہاں پر جو ہے وہ جلدی جلدی نہیں ہے، یہاں پر جلدی جلدی ہے اسی لیے ماضی کے ساتھ ہے، اور وہاں پر جلدی نہیں ہوتی اتنی، اس لیے جو ہے وہ دیر لیٹ کر سکتے ہیں اور امر کے ذریعے جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ نکاح میں کیا ہوتا ہے، نکاح ہے نا، نک- نکاح پہلے ممتاز ہے۔ جی، نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کے اندر ڈائریکٹ نکاح نہیں ہوتا کہ بندہ ایک کسی کے عورت کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، نہیں، پہلے کیا چلیں گی، باتیں چلیں گی، پہلے جو ہے وہ لڑکی ڈھونڈیں گے، لڑکی مل جائے گی تو پھر ان لڑکا دیکھے گا لڑکی کو، اور لڑکے والے دیکھیں گے لڑکی کو، پھر لڑکی والے لڑکے والوں کو دیکھیں گے، یہ پروسیس لمبا چلتا ہے، پھر نکاح کا خطبہ جاتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ جو ہے وہ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم مظاہرے سے بھی جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے، سمجھ تم؟ یس تم۔ یس تم اد انگریزی اور اد جو ہے وہ عربی، چلیں چلیں آگے فرماتے ہیں، وَقَوْلُهُ رَضِيتُ بِكَذَا أَوْ أَعْطَيْتُ كَذَا أَوْ أَعْطَيْتُكَ بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا فی معنی قوله بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ۔ اس کا کہنا یعنی کسی کا یہ کہنا کہ میں اتنے درہم کے عوض آپ سے راضی ہوں، مثلا موبائل ہے تو وہ موبائل جو ہے وہ سیل کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ردیت بکذا، میں اتنے پیسوں کے عوض آپ سے راضی ہوں، او آتے تو کا بکذا، میں نے یہ چیز آپ کو دی اتنے پیسوں کے عوض، او خذ ہو بکذا، یا یہ چیز مجھ سے لے تو اتنے پیسوں کے عوض، تو یہ سارا کا سارا اس کے اس قول کی معنی میں ہے کہ گویا کہ اس نے کہا ہے بے تو و اشتری تو گویا کہ یہ بے تو اور اشترے تو کی معنی میں ہے، کیونکہ وہ آتا ہے تو بھی قضا، ردی تو بھی قضا، اور خذ بھی قضا، یہ سارے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن ان کی معنی وہی ہے، بیچو اور خریدو، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی کیا ہوگا، بے واقع ہو جائے گی، جی بے واقع ہو جائے گی۔ اب وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے بے کیوں واقع ہوگی، لے انہو یعدی معناہ والمعنی، کیونکہ یہ اس کی معنی کو ادا کرتے ہیں، کس کی معنی کو ادا کرتے ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں تو یہ اس بے کی معنی کو ادا کرتے ہیں، یعدی معناہ، کیونکہ یہ انہو کے اندر جو ہو زمین، اس سے مراد ہے بیت اور اشتریت وغیرہ، کیونکہ یہ بیت اور اشتریت اس کی معنی کو ادا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ بیت بولتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کو اتنے پیسوں میں جو ہے میں نے بیچا ہے، میں اس اتنے پیسوں میں آپ سے راضی ہوں، میں نے اتنے پیسوں میں یہ چیز آپ کو دی، میں نے اتنے چیز میں یہ چیز آپ مجھ سے اتنے پیسوں میں لو، تو بے تو اور اشترائی تو جو کا کلمہ ہے تو یہ اس معنی کے، ان اقوال کی معنی کو شامل ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، سمجھ تم؟ والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور معنی ان عقود میں معتبر ہوتی ہے، کن عقود میں، یعنی بیوع میں معنی معتبر ہوتی، جی، اسی طرح ینعقد بالتعاطی فی النفیس والخسیس ہوا صحیح ہو، اسی طرح بے منعقد ہو جاتی ہے
نفیس اور خسیس کے بارے میں، تعاطی یعنی دینے میں، لین دین میں۔ تعاطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ کسی دکان پر چلا گیا، اس نے ایک زبان سے ایک لفظ ہی نہیں بولا، اس کے ہاتھ میں 10 روپے تھے، 10 روپے دے دیے اس نے دکان والے کو، اور 10 روپے کی کوئی ایک پاپڑ لے لیا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں تعاطی، بولے بغیر پیسے دے کر کوئی چیز لے لینا۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، بے واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نفیس کا مطلب ہے زیادہ پیسے، خسیس کا مطلب ہے کم پیسے۔ تو کم اور زیادہ پیسوں میں تاجی، خسارے، خسیس مطلب کم پیسے، نفیس مطلب زیادہ پیسے، تو کم اور زیادہ پیسوں میں تعاطی کے ذریعے بے منعقد ہو جاتی ہے۔ ہوا صحیح ہو، تعاطی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعاطی کا مطلب ہے کہ بغیر بات کیے پیسے دے کر کوئی چیز لے لینا۔ صحیح ہے۔ یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ التعاطی ہوا فی الاصل التناول، تعاطی یہ اصل میں تناول یعنی شامل ہونے کو کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا آگے لکھا ہوا ہے، نمبر دیا ہوا ہے، پھر نفیس، نفیس کا ہیر کیل مراد، کیل المراد بالنفیس ما یکسر ثمنہ، کہ جس کا ثمن زیادہ ہو، کل عبید جیسے غلام، والایما غلام لونڈیاں، وبالخسیس ما یقل ثمنہ، خسیس وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا پیسے کم ہو، جیسے 10 روپے یا جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہو۔ تو بڑی پیسوں والی چیز کو بھی تعاطی کے ذریعے خرید فروخت کر سکتے ہیں، جس کے پیسے کم ہو، خسیس ہو، تو اس کے بھی جو ہے وہ تعاطی کے ذریعے لین دین کر سکتے ہیں۔ سستی شے اور مہنگی شے۔ جی، سمجھ تم؟ جی جی۔ ہوا صحیح ہو، یہی بات صحیح ہے، لتحقق المرادہ، مرادات، مقصود جو ہے وہ رضا مندی کے محقق ہونے کی وجہ سے۔ بے میں کیا ہوتا ہے، بے میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے، جو بیچ رہا ہے اس کی بھی رضامندی ضروری ہے، جو خرید رہا ہے اس کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ تو جو بغیر الفاظ منہ سے ادا کیے، وہ جو کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، اس میں کیا آتی ہے نظر ہمیں اس میں دونوں کی رضامندی نظر آتی ہے کہ دونوں راضی ہیں۔ تو دونوں کی رضامندی ثابت ہونے کی وجہ سے، محقق ہونے کی وجہ سے یہ بے واقع ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی، اور یہی مقصود ہے کہ کوئی چیز بندہ بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو دونوں راضی ہوں۔ سمجھ تم؟ نکاح میں خاموشی اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ جی جی، نکاح تو وہ ایک الگ چیز ہے، نکاح کے اندر اگر کنواری ہے تو پھر کنواری کے اگر وہ شرما جائے اور جو ہے وہ جواب نہ دے، یا جو ہے وہ بول نہ سکے یا رونا شروع ہو جائے، تو وہاں پر تو ان کا یہ چیز، یہ قول، یہ فعل معتبر ہے۔ لیکن اگر کنواری نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہے، طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، تو پھر اس کا خاموش رہنا یہ ایجاب کو یعنی قبول کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اتنی شرم نہیں ہوتی، شرمیلی وہ عورت اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ جو ہے وہ غیر جو کنواری ہوتی ہے، وہ اس میں شرم زیادہ ہوتا ہے، صحیح ہے، مطلب وہ شرمیلی زیادہ ہوتی ہے۔ خاموش رہنا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ جی جی، کہ یہ راضی نہیں ہے، زبردستی کر رہا ہے، اس لیے جو ہے اس کا نکاح نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اس سبق کو یاد کیجیے گا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اسے آگے پڑھیں گے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔